بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دور اندیش بادشاہ اپنے خوبصورت اور خوب سیرت بیٹے کا رشتہ کسی پرہیزگار اور صالح خاندان میں کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ بات اپنے بیوی سے کی تو وہ کہنے لگی کہ آپ زاہد و تقوی اور پرہیزگاری تو دیکھ رہے ہیں، لیکن دولت اور شہرت نہیں دیکھ رہے۔ اس طرح تو وہ خاندان ہمارے خاندان سے کمتر ہوگا۔ بادشاہ کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، دور ہو جا بدبخت عورت، تو نہیں جانتی کہ پرہیزگاری، تقوی اور خوبصورتی کی دولت ہی اصل دولت ہوتی ہے؟ جو شخص دین کا راستہ اختیار کرتا ہے، خدا اس کو دنیاوی غموں سے دور کر دیتا ہے۔ بھلا خیر بادشاہ اپنی رائے کو اپنی زوجہ کی رائے پر غالب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کی شادی ایک صالح اور پرہیزگار خاندان میں کر دیتا ہے۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا وجہ ہے شہزادے کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیا بات ہو سکتی ہے، جبکہ شہزادے کی بیوی خوبصورت اور حسین ہے۔ اسی فکر میں گم بادشاہ نے اپنے وزیروں، مشیروں اور علماء اکرام کو بلایا کہ سب کل یہاں اکٹھے ہو جائیں۔ بادشاہ سلامت نے اپنا یہ مسئلہ سب لوگوں کے سامنے رکھا اور مشاورت کی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ ایک بوڑھی عورت نے شہزادے پر جادو کر رکھا ہے، جس سے وہ اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے، جادو کے سبب وہ اس کے عشق میں مبتلا ہے۔ بادشاہ بہت رنجیدہ اور غمزدہ ہوا، بہت سی دولت، صدقے اور خیرات کی، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ ایک دن وہ سر سجدے میں رکھ کر خوب رویا۔ جب سر اٹھایا تو غیب سے ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو میرے ساتھ قبرستان جانا پڑے گا۔ بادشاہ فوری طور پر اس کے ساتھ قبرستان چلا گیا۔ قبرستان جا کر اس آدمی نے ایک قبر کھودی۔ وہاں نیچے سے اسے ایک عورت کا بال ملا، جس کو 100 گرہیں جادو کر کے لگائی گئی تھی۔ اس مرد مومن نے ایک ایک گرہ دم کر کے کھولنا شروع کر دی۔ آخری گرہ کھلنے تک شہزادہ اس بوڑھی جادوگرنی کے جادو سے باہر آ چکا تھا۔ اب وہ اس خبیث بوڑھی جادوگرنی کے عشق سے نجات پا چکا تھا اور اس کی نظر بندی بھی جاتی رہی، جس سے اس کو اپنی بیوی خوبصورت لگنے لگی اور وہ بوڑھی عورت سے نفرت کرنے لگا۔ جب وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا تو اسے بوڑھی عورت سے کراہت اور نفرت محسوس ہوئی، لیکن اب اس کی بیوی اسے اچھی اور خوبصورت لگنے لگی، اور اس شہزادے نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا، اور شہزادے نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اسے آئندہ ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھ۔ وہ شہزادہ اس دنیا میں ایک انسان کی مثل ہے، اور خبیث بوڑھی جادوگرنی عورت دنیا کی طرح۔ اس بوڑھی جادوگرنی کی طرح اس دنیا نے آج کے انسان پر جادو کر رکھا ہے، اور آج کا انسان اس بوڑھی جادوگرنی جیسی دنیا کے عشق میں کھو کر یہ بھول گیا ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ واپس کیسے اس رب کے پاس لوٹنا ہے جہاں سے آیا تھا۔